بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، حکم ظاہر پر نافذ ہوتا ہے نہ کہ باطن پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیے۔ دیکھیے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، 1446 ہجری کا سن ہے۔ اسی مہینے کی 26 تاریخ کو 1070 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، محمد سعید سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ وہ واقعہ غور سے سن لو تو حکم جو ہے ظاہر پر، فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہ پہلے جو ہے یہودی دھرم سے تعلق رکھتے تھے، توریت کے جو ہے حافظ تھے، اصفہان کے چھوٹے سے شہر کاشان میں رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام بر صغیر یعنی ہندوستان میں کیا، اسلام قبول کیا۔ تو یہ تجارت کی غرض سے یہاں آئے ہوئے تھے اور صوفی منش صفت کے آدمی تھے، اور ہندو کا ایک بچہ تھا ابھے چند، جو انتہائی حسین و جمیل تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے یہ دیوانہ ہو گئے۔ تو ان کی جو غلطیاں تھی اسلام قبول کرنے کے بعد، ایک تو یہ کہ جو ہے عشق مجازی میں پڑ گئے، دوسری بات بالکل ننگ دھرنگ گھومنے لگے، تیسری بات یہ کلمہ صرف لا الہ کہتے تھے اور آگے کا جملہ نہیں کہتے تھے، پورا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، چوتھی بات ان کے کچھ جو ہے فارسی اشعار تھے جس میں جو ہے معراج شریف کا جو ہے انکار تھا۔ ایسے کئی مثالیں تھیں۔ تو علماء کرام نے ان میں سے جیسے قاضی اعتماد خان صاحب تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص تھے، تو ان جیسے بڑے بڑے علماء کرام نے ان پر فتویٰ صادر کیا کہ یہ حلال الدم ہے، یعنی ان کا خون بہانا حلال ہے، یہ دہریہ بن چکے ہیں، یہ جو ہے مرتد ہو چکے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک جو ہے اورنگزیب عالمگیر کا جو بڑا بھائی تھا، جس کو دار شکوہ کہتے، اس نے بھی مجموع البحرین کتاب لکھی اور اس نے کہا قرآن اور بھگوت گیتا ایک ہے۔ اسی طریقے سے اس نے بہت ساری باتیں لکھی جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ دہریہ ہو گیا ہے، مرتد بے دین ہو گیا ہے، یا صلح کلیت اختیار کر لی اس نے۔ تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، علماء جو ہے ظاہری نے، جو شریعت کے علماء کرام ہوتے ہیں، ان علماء کرام نے جو ہے ان کی طرف رجوع کیا، ان کی باتوں کو سنا، تو یہ لوگ جو ہے اپنے قول سے نہیں پھرے اور توبہ بھی نہیں کیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد سعید سرمد شہید کو جو ہے جامع مسجد کے سامنے قتل کرا دیا، گردن مروا دی، اور اسی طریقے سے دار شکوہ کو بھی قتل کرا دیا جو صلح کلیت اختیار کر چکا تھا۔ اور اس کی مثالیں پہلے زمانے میں بھی موجود ہیں، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حسین بن منصور حلاج جو تھا، اس نے بھی ان الحق کہا۔ اور سب سے بڑی جو اس کی غلطی تھی، جس پر جو ہے ظاہری علماء نے جو ہے فتویٰ صادر کیا تھا سر قلم کرنے کا، وہ یہ تھا کہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان جو ہے مال کو خیرات کر دو، صدقات میں لٹا دو، یعنی وہ حج کا منکر ہوا تھا۔ تو ان باتوں کو لے کر کے حسین بن منصور حلاج کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیسرہ آیا، تو اس نے جو ہے حضور کی ذات اقدس پر تنقید کی کہ آپ انصاف کیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت میرے انصاف کا جو ہے ثنا خواہ ہے، وہ تعریف کرتا ہے، میری صفتوں کا قسم کھاتا ہے، اور تو چلا ہے مجھے جو انصاف کہنے کو۔ تو ان کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ گستاخ لوگ ہیں، لیکن ظاہری لفظ استعمال نہیں کیا تو اس پر جو قتل کا حکم نافذ نہیں ہوا۔ تو بہرحال ان واقعات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو فتویٰ جو لگتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے۔
تو 26 شعبان المعظم 1070 ہجری میں محمد سعید سرمد کو قتل کر دیا گیا، یہ شعبان کے مہینے میں۔ تو فتویٰ جو ہے ظاہر پر لگتا ہے، حکم ظاہر پر صادر ہوتا ہے، نہ کہ باطن پر۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔